السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ماہ رمضان کی کچھ فضیلتیں معلوم کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری جان ہے، جس نے ایمان کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، اور درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ناظرین، ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ، یہ وہ بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کو ایک خاص طریقے کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور وہ عبادت ایسی ہے جس کو ادا کرتے ہوئے انسان کے تمام دنیاوی کام اور کاروبار رکتے نہیں بلکہ سب انجام پاتے ہیں۔ وہ ایسی عبادت ہے جس میں کھانا بھی عبادت ہے اور بھوکا رہنا بھی عبادت، اور وہ عبادت ہے روزے، یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزے فرض کیے گئے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر آہستہ آہستہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا۔ اور اسی پر یعنی اسی دعا پر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے نفس پر قابو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس ماہ رمضان میں جو اپنے دامن میں کئی ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید فرما لیتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ بہانہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا یا ہمیں شیطان نے وسوسے میں مبتلا کر دیا، جو ہے صرف اور صرف ہمارا نفس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر قابو کرنا ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ یعنی جو جہاد میدان میں تلواروں سے ہوتا ہے، اسی طرح نفس کی غلط خواہشات پر قابو پانا بھی کسی جہاد سے کم نہیں۔ اب اپنے نفس پر قابو کیسے کرے؟ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے جو نفس پر قابو پا جائے؟ ایسا کون سا طریقہ اختیار کرے کہ نفس جہاد پر فتح پا لی جائے؟ تو 3 چیزیں اپنے اوپر لازم کرنی چاہیے۔ ایک ہے خاموشی، یعنی خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمیت نجا، یعنی جو خاموش رہا اس نے نجات پا لیا۔ اکثر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ زبان سے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے نفس پر اگر فتح پانی ہے، نفس کو قابو کرنا ہے، تو جتنا ہو سکے اتنا خاموش رہے، کم بولے۔ اور دوسرا ذریعہ ہے بھوکا رہنا۔ بھوک جو ہے یہ انسان کی نفسی خواہشات کو ختم کرنے کا کام کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، اور جو تم میں استطاعت نہیں رکھتا، یعنی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا استطاعت نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ یہ خواہشات کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور روزے کا اس لیے کہا کیونکہ روزے کی حالت میں انسان ایک مخصوص وقت تک بھوکا رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ بھوک یہ قاطع نفس ہے، یعنی خواہشات کو کاٹنے والی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جس سے نفس پر قابو ہو سکتا ہے وہ ہے تنہائی۔ جب ہر جگہ گناہ اور بے حیائی بڑھ جائے تو گوشہ نشینی اختیار کر لینا چاہیے، کیونکہ تنہائی اختیار کرنا یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے جسے انبیاء سے لے کر ہر اس شخصیت نے اپنایا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جو قرب الہی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ رمضان میں عہد کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک و متبرک مہینے کی تمام رحمتوں، برکتوں، وسعتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔